ابیرہ، نور کی مدھم سی سرگوشی کرتی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ نور کو یوں اپنی طرف حیرانی سے دیکھتے پا کر اس نے گارڈ کی طرف دیکھا تو اس کے تاثرات بھی کچھ خاصے منفرد نہیں تھے۔ اپنی حرکت یاد آنے پر اس نے شرمندگی کے سبب سر جھکا لیا۔ نور نے گارڈ کو وہاں سے بھیج دیا۔ ابیرہ، کیا ہوا، تم رو رہی تھی؟ نور کا سوال پوچھنا تھا کہ وہ اس کے گلے سے لگتی ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شش، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ چلو آٹو میں تمہیں ہی لینے آئی تھی، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے آنسو پونچھنے لگی۔ نور نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، جاؤ جلدی سے اپنا سامان لے کر آؤ، پھر چلتے ہیں۔ اس نے خوشی سے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ مسٹر کا خیال آتے ہی رک گئی اور واپس پلٹ آئی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ اچانک سے کیا ہوا؟ زرار منع کر کے گئے ہیں۔ زرار؟ مگر اس نے منع کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ میں مر جاؤں، ویسے تو چھوڑ نہیں سکتے، سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے ہی پیچھا چھڑا لیں۔ نور کو یوں مسکراتا دیکھ کر وہ مزید جل گئی اور پھر سے دیوان پر جا بیٹھی۔ نور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس کا بھی حل ہے، تم چلو، زرار کو ماما دیکھ لیں گی۔ ابیرہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ارے، میں کہہ رہی ہوں نا، ماما کو وہ نہیں کر پائے گا۔ نور و لین کی ہدایات یقین دہانی کے بعد وہ اپنے کمرے سے بیگ لینے چلی گئی۔ ان دونوں نے اسٹے کے لیے ایک ہی کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ مشورہ، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ریت بھی رافع کی چلی ہوئی تھی۔ اگر وہ کبھی ایک ہی جگہ، ایک ہی شہر میں ہوتے تو ساتھ ہی رکتے تھے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہاں پر ان کا اسٹے 2 دن سے زیادہ کا نہیں تھا۔ ایک دن جس دن وہ دونوں یہاں پہنچے تھے، اور دوسرا وہ جس دن ان کی میٹنگ تھی۔ تیسرے روز دونوں کی اپنے اپنے دیس واپسی تھی۔ میٹنگ میں شمولیت کے بعد وہ دونوں اتنا تھک چکے تھے کہ انہوں نے کھانا کمرے میں منگوا لیا۔ رافع صوفے کی پشت پر سر گرائے ٹانگیں لمبی کیے ٹیبل پر رکھے لیٹا تھا، جبکہ زرار ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے میں مصروف تھا۔ حالات کیسے ہیں؟ وہ ہلکی سی گردن اس کی جانب گھمائے بولا۔ پہلے سے بہتر ہیں، ماشاءاللہ۔ گڈ یار، مطلب بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ رافع کو زرار کے جواب پر حیرانی تو کافی ہوئی، مگر بشر سمجھ کر ہضم کر گیا۔ بالوں کو سکھاتے اس کے ہاتھ رکے اور اس نے پلٹ کر رافع کی جانب دیکھا۔ پچھلے کئی سالوں سے امید ہی چلی آ رہی ہے۔ کئی سال؟ تب تو تو ہوگا بھی نہیں یار، تیری شادی کو تو سال بھی نہیں ہوا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ سچ میں زرار کی بات پر اس کا رنگ اڑا تھا یا وہ اداکار اچھا تھا۔ میں ملک کے حالات کی بات کر رہا ہوں، وہ گھوری سے نوازتے ہوئے بولا۔ مگر میں تمہارے گھر کے حالات کی بات پوچھ رہا ہوں۔ معذرت، مگر میں ہر ایرے گہرے انسان کے سامنے اپنے گھر کی تشہیر نہیں کرتا۔ زرار نے شیشے میں خود کے بال سیٹ کرتے کہا تو رافع سلگ کر رہ گیا۔ رانگڑ انسان، تب تیری غیرت کدھر ہوتی ہے جب فساد کرنے کے بعد میرے پاس چلا آتا ہے؟ زرار کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے خود ہی بولنے لگا۔ بھابھی بہت اچھی ہے نا؟ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے چہرے پر کوئی خوشگوار احساس بھی تلاش کرنے لگا، مگر بے سود رہا۔ نور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بات بدلنے میں ماہر تھا۔ خیال تو اچھے ہی تھے اور قسمت بھی، مگر کمبخت یہ درد انسانیت جاگ اٹھا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا پرائے پھڈے میں ٹانگ ڈالو؟ زرار اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی نے کہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا بعد میں خود ہی بھول جائے گی۔ تو تم یاد کروا دیتے۔ ایسے احساسات کا کیا فائدہ جو احساس دلانے پر جوش مارے، یا ایسی یادوں کا کیا فائدہ جن کے نقش گرد ایام مٹا دیں؟ دروازے پر ہونے والی دستک نے ماحول کی بڑھتی تلخی میں آڑ پیدا کی تھی۔ زرار آرڈر لینے بڑھ گیا تو رافع بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے گھر کی نسبت یہاں سکون تھا، اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تھی جو دل کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ یہاں پر سبھی چاہتے مارنے والے تھے۔ طنز نفرت کا سودا اگر کوئی نہیں تھا، مگر یہ اس کا گھر بھی نہیں تھا۔ جب سے آئی تھی اس کا دماغ بس اسی ہی کی جانب لگا ہوا تھا۔
کہ کب زرار واپس آئے گا اور واپس اپنے گھر چلی جائے گی۔ وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ اس بات سے انجان کے کسی تیسرے کے بتانے میں وہ بات نہیں ہوتی جو ہمسفر کے بتانے میں ہوتی ہے۔ وہ اسی بات پر اکتفا کیے ہوئے تھی کہ اب تک نور یہاں یا اس کی ممانی زرار کو اس کے یہاں آنے کا بتا چکی ہوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی کتنا بھی خیرخواہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے اور اپنے ہمسفر کے درمیان کبھی بھی کسی تیسرے کی گنجائش نہیں بننے دینی چاہیے۔ اسے نور کی باتوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واپس آ چکا ہے، مگر اس نے اس کے ساتھ ابھی تک کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ یہی ایک خیال جسے سوچ سوچ کر اس کا سر درد شدت اختیار کر چکا تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ کھڑکی سے دور ہوتے سائڈ ٹیبل کے پاس چلی آئی اور پھر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے کال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک لمبا سا سانس اندر کھینچتے ہوئے اس نے اس کا نمبر ملایا۔ 1 2 3۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیل مسلسل جاتی رہی مگر سامنے سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بھی وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے جب موبائل بج اٹھا تھا۔ عبیرہ نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ مبادہ کہیں بند ہی نہ کر دے۔ دھڑکنیں ایک بار پھر سے اپنی رفتار چھوڑتے ہوئے تیز ہو چکی تھیں۔ السلام علیکم، کال کی تھی؟ اتنے دنوں کی دوری بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی تھی۔ عبیرہ نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر دی۔ جی، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ واپس آ گئے ہیں۔ تم نے جان کر کیا کرنا تھا؟ اس کے لہجے کی تیزی سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب وہ اپنا سبھی کام چھوڑتے ہوئے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ارد گرد سے بیگانہ صرف اسے سن رہا تھا۔ آپ ماموں کی طرف نہیں آئے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے کہے کہ وہ اسے لینے نہیں آیا، جب یہ مدعے کے علاوہ ہر بات پوچھتی چلی جا رہی تھی۔ مصروف تھا۔ پھر سے فوراً دو ٹوک جواب آیا۔ آپ آئیں گے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنی عزت نفس کو پس پش ڈال دیا۔ کیوں؟ کچھ پل وہ خاموش رہی اور پھر سوال کے بدلے سوال ہی کر ڈالا۔ گھر کیوں آتے ہیں؟ گھر چھوڑتے وقت یہ خیال نہیں آیا تھا؟ ممانی نے کہا تھا جب آپ واپس آئیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اب آنی سے کہو رکھیں تمہیں اپنے پاس، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کال بند ہونے کے بعد اس نے موبائل وہیں اپنی سائٹ پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد وہ پھر سے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ یا اللہ، کیا بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیا ہمیشہ ماموں کے ہاں ہی رہوں گی؟ اگر زرار نہ لینے آئے تو بابا سے کیا کہوں گی؟ اور پھر احسان، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے زرار سے پوچھے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک ساتھ اتنے سارے خدشے دماغ میں آئے تو آنسو لڑیوں کی صورت گرتے چلے گئے۔ رات کے بعد اگلی صبح بھی گزر چکی تھی اور اب دوپہر ہونے کو تھی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ رات کو بھی جب بوا اسے کھانے کے لیے بلانے آئیں تو وہ نیند کا بہانہ کرتے ہوئے انکار کر گئی تھی۔ وہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی جب تہمینہ بیگم اپنے ساتھ کام والی بوا کو لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تہمینہ بیگم نے بوا کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آہستہ سے عبیرہ کے بال سہلانے لگیں۔ اس کے سر سے نکلنے والی تپش پر ان کی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھوا جو حرارت کے سبب تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی کمرے سے باہر آئیں اور بوا اور نور العین کو ایک ساتھ کئی آوازیں دیں۔ کیا ہوا ہے مما؟ نور بھاگتی ہوئی پہنچی تھی۔ عبیرہ کو بہت تیز بخار ہے، دیکھو کیسے تپ رہا ہے اس کا جسم، جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے مما، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی کرتی ہوں۔ نور نے اپنے پاکٹ میں سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور پھر ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی یا شاید دعاؤں کا اثر تھا
جن کے ذریعے وہ دکھوں سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تہمینہ بیگم نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد لائٹ جلائی اور پھر ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو سائڈ میز پر رکھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ عبیرہ نے بھی اپنا سر اٹھا کر ان کی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ اٹھو میرا بچہ، کچھ کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ نہیں مومانی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا میری گڑیا کا؟ زرار کیا کہے گا کہ مومانی 2 دن میں میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکیں؟ کیا حال کر دیا ہے میری امانت کا؟ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ نہیں کہیں گے، وہ تو اب آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے مشکل سے خود کے آنسو ضبط کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ اتنا ضبط کرنے کے بعد بھی آواز روند گئی تھی۔ تہمینہ بیگم کو اس کی حالت کا سبب سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ ایسے کیسے نہیں آئے گا؟ کان نہیں کھینچوں گی اس کے جو میری بیٹی کو پریشان کرے گا تو؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے کہا جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور ایک بار پھر سے آنکھیں موند لیں۔ عبیرہ کو جوس اور میڈیسن دینے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئیں۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے زرار کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم مومانی، کیسی ہیں؟ زرار، تمہارے اور عبیرہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے اس کے سبھی سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال رکھا۔ کیا چلنا ہے مومانی؟ وہی جو ایک میاں بیوی کے بیچ چلتا ہے۔ ان کے لہجے کی سختی سے ان کی ناراضی کو بھانپ چکا تھا، پھر بھی بات کو مذاق کا رنگ دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ زرار، میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ارے پیاری مومانی، کچھ نہیں چل رہا۔ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا؟ ایک آپ ہی تو ہیں جن کے ساتھ میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، مگر آپ ایسے پرسنل سوال پوچھتی ہیں کہ بندے کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے عبیرہ کتنی پریشان ہے؟ اچھا، تو یہ اس نے کہا ہے آپ سے؟ اس نے کار سے اترتے ہوئے فون کو اسٹیریو سے ڈسکنیکٹ کیا۔ ہاں، اس نے کہا ہے۔ اس کو دوپہر سے اتنا تیز بخار ہے، میں تو گھبرا ہی گئی تھی کہ اسے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو بیوی کو پتہ ہونا چاہیے، جب شوہر نہ کہتا ہے تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے۔ وہ اب گھر کے لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ بات کرنے کے ساتھ اس نے اشارے سے تنویر کو پانی لانے کا کہا اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور بیوی، وہ کدھر اسٹینڈ کرتی ہے تمہارے خیال سے میر زرار؟ کیا میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے جہاں کہیں بیوی نے بات نہ مانی یا اپنے دل کی مان لی تو وہیں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے اور دوسرے مردوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ کچھ بول نہیں پایا، ان کے لحاظ کی وجہ سے یا پھر اس لیے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان سب کا۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا میر زرار کہ میں نے تمہیں یہ سب کبھی سکھایا ہو۔ میں نے تو کبھی تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ مومانی، ہم دونوں کا رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے کہیں نیچے ہے۔ ہم میں نہ تو ویسا اعتبار ہے اور نہ ہی مان ہے۔ رہی بات ان سب کی، تو میں اس بار ہرگز اسے یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اپنے جذبات میں بہہ کر ہمارے جذبات کو رونتی چلی جائے، اپنے کسی کے لیے ہماری زندگیوں کو پھر سے داؤ پر لگا دے۔ زرار، اب اس کے اپنے اس کے ساتھ ہیں۔ بہتر نہیں ہے مومانی جان اس کا فیصلہ وہ خود کرے؟ میر زرار، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ایک تو یہ ہمارے بڑوں کی بلیک میلنگ۔ نہیں، آپ جانتی ہیں میں کبھی آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ پریشان نہ ہوں، آ رہا ہوں آپ کی چہیتی کو لینے۔ دوسری جانب اس کی بات سنتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی زرار کبھی بھی ان کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا۔ دن بھر کی تھکان کے بعد وہ آرام کرنے کے موڈ میں تھا، مگر تہمینہ کی ناراضی کے خوف کے سبب آرام کے خیال کو پس پش ڈالتا وہ عبیرہ کو لینے پہنچ گیا۔ گھر کے اندر جانے کے بجائے اس نے کار میں ہی انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبیرہ کو آنے کا کہنے کے بعد اس نے اسٹیریو پر گانا چلا کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کیا وہ محض تہمینہ کی وجہ سے آیا تھا؟ آنکھیں بند کی اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، مگر انہوں نے کب کہا تھا کہ ابھی آؤ؟ وہ صبح میں بھی تو لینے آ سکتا تھا، پھر یوں اپنے آرام پر اس کو ترجیح کیوں دی؟ آخرکار 10 منٹ کے بعد گیٹ کھلا تھا اور وہ اس سے باہر آتی دکھائی دی اور پھر اپنی ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے
گیٹ سے باہر نکلنے سے لے کر اپنی ساتھ والی نشست پر بیٹھنے تک زرار نے اس کو صحیح فرصت سے دیکھا تھا۔ آیا اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ جو اسے بتایا گیا تھا وہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ بھی اس کے چہرے سے اس کا احوال دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اپنے چہرے کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے اس نے اسے دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ عبیرہ نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے سلام کیا تو اس کی آواز زرار کو ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے محض سر کو حرکت دے کر اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر سیدھا ہونے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ صبح اس کی ملاقات عبیرہ سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کے سبب اس نے اسے تنگ کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا۔ شام میں وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ بس طلب ہوئی تو وہ گھر چلا آیا۔ گھر پہنچنے پر اسے سامنے نہ پا کر اسے حیرت ہوئی۔ عموماً وہ اس وقت لان میں ہوتی تھی یا لاؤنج میں مہک کے ساتھ دکھائی دیتی تھی، مگر آج صاحب جی پانی؟ نورا نے اس سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں واپس چلی جاتی اس نے اپنے مقصد کا سوال پوچھا۔ آپ کی بیوی کدھر ہیں؟ وہ جی صبح سے کمرے میں ہیں۔ کھانا نہیں کھایا؟ زرار نے حیرانگی کے تاثرات لیے پوچھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ جی نہیں، 2 بار لے کر گئے تھے مگر انہوں نے کہا وہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگا دیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ نورا کچن کی جانب بڑھ گئی تو وہ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ وہ وہاں سے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ ڈریسنگ روم میں چھوٹی لائٹ چل رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے آتی مدھم سی روشنی نے کمرے میں اندھیرے کو مکمل طور پر پہرا نہیں ڈالنے دیا تھا۔ زرار آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بخار دیکھنے کی کوشش کی۔ اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اندھیرے میں زرار کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اپنے اتنے قریب سے ابھرنے والی اس کی خوشبو اس کے دل کا یوں دھڑکنا ثابت کر گیا تھا کہ پاس کھڑا شخص اس کا محرم ہے۔ اس کی اس قدر قربت اسے سٹپٹا گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ محبت کیسے اذیت سے دوچار ہوں، فراق یار گوارا نہیں، وصل یار کی آرزو نہیں۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، کہیں پھر سے بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس کو یوں خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے گردن سے سر ٹیکتے کہا۔ نصیرہ بیوی بتا رہی تھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بس دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ پلکوں کی باڑ کو گرائے ہی اس سے مخاطب تھی۔ ذرا کم سنا کرو اس دل کی۔ وہ اس کی آنکھوں تک رسائی لینا چاہتا تھا، اس کی گہری کالی آنکھوں میں اپنا عکس ابھارنا بھی جانتا تھا۔ جی؟ اس نے یکدم آنکھیں کھول کر زرار کو دیکھا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ نے نظریں جھکاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی نظروں کا مرکز اپنے ہاتھوں کو بنا ڈالا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، دل کی سنو گی تو ہار جاؤ گی۔ کل کو اگر یہ کہے کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تب بھی یوں ہی چپ چاپ اس کی مان لو گی؟ زرار نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عبیرہ کو محسوس ہوا جیسے بات ختم کرنے کے بعد بھی زرار کی نظریں اس کے چہرے پر مہربان ہو رہی ہیں۔ اپنے یقین کو گمان کا لبادہ اڑانے کے لیے اس نے پلکوں کی باڑ اٹھائی۔ پلکوں کی باڑ اٹھتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر غلطی کر چکی ہے۔ نظروں کا ملنا تھا کہ دونوں کے دل ایک ہی پیج پر دھڑکے تھے۔ دونوں کی خاموشی نے ایک ہی خواہش کی ترجمانی کی تھی، مگر وقت کو ان پر زیادہ مہربان ہونا گوارا نہیں تھا۔ جب ہی تو چند سیکنڈ تھے کہ دونوں نے دھڑکنوں کو واپس اسی ڈگر پر ڈالتے ہوئے اپنی اپنی خواہش کی نفی کر ڈالی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہونے سے پہلے یہ دھڑکنا بھول جائے گا، مگر کبھی بھی آپ کو اپنی دنیا کی رسائی نہیں دے گا۔ زرار کے سارے اچھے اخلاق اڑنچو ہو گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اس کو خود کے قریب کیا۔ آخر تمہیں ہم سب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا یہ محض اپنے باپ کی خاطر ہے، اس کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے نہ دیکھنے کے لیے؟ سب سے نہیں، صرف آپ سے نفرت ہے۔ رہی بات کیوں ہے، وہ استہزائیہ ہنسی۔
تو یہ خود سے پوچھیں کہ کیوں مجھے آپ سے نفرت ہے، کیوں میری دھڑکنوں کو آپ کے جذبات کی تھاپ پر رقص کرنا پسند نہیں۔ اور ہاں، میں کبھی بھی اپنے بابا کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں دوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی جب اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے دوبارہ سے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ تو اب میں تمہیں بتاؤں گا ابیرہ شفقت، میر زرار علی کی انا کو ٹھیس پہنچانے کا نتیجہ۔ میں جس غصے کو اتنے وقت سے سلا رہا تھا، تم نے ایک بار پھر سے اسے ہوا دے دی ہے۔ اب تمہارے دل کی دھڑکنیں اپنے ہی نام نہ کر دیں تو میرا نام بھی میر زرار علی نہیں۔ رہی بات تمہارے باپ کی، تو وہ پہلے سے ہی جھکا ہوا ہے، وہ کبھی میرے سامنے سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ ابیرہ نے دیکھا تو مسکراہٹ ایک بار پھر سے اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی، ظالم مسکراہٹ۔ کیونکہ تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں، یا شاید میری قید میں۔ وہ دل کو پل بھر میں راکھ کر دینے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کے چہرے کی پراسرار سی مسکراہٹ ابیرہ کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ اسے دیکھا نہ گیا تو وہ غصے سے رخ پھیر گئی۔ خیر، پھر بھی تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے میں اسے ایک بار پھر جھکاؤں گا۔ آپ سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ آپ ایک ہارے ہوئے ناکام شخص ہیں۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنی معصوم تھی یا غصے میں ایسی غلطیاں کر جاتی تھی۔ بھلے جس سبب بھی وہ یہ سب کرتی تھی، اس کے غصے کو ہوا ضرور دے جاتی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے نے ایک سیکنڈ میں کتنے ہی رنگ اوڑھے تھے۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا، بات کے اختتام پر ہنسا، اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کو ہاتھ مار کر زمین بوس کر ڈالا اور مزید اس کے قریب ہو۔ وہ اس قدر قریب آیا تھا کہ اس کے چہرے کی تپش ابیرہ کی سانسوں میں رکاوٹ ڈالنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بیڈ پر رکھتی پیچھے ہوئی، دل ہی دل میں اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے زرار سے وہ سب کہا تھا۔ ہاں، ہوں میں ہارا ہوا شخص۔ میں نے اپنی خوشیوں کو کھو دیا، میں نے اپنے بچپن، اپنی جوانی، در حقیقت خود کو ہی کھو دیا۔ میں نے اپنے باپ کو کھو دیا، میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ ابیرہ شفقت، ہوں میں ہارا ہوا شخص، اور ناکام بھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی بھی زیادتی کرنے والوں سے حساب نہیں لیا۔ زرار، اس کے منہ سے ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ مگر اب تمہیں اس ہارے ہوئے شخص سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اب ہارنے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سے ڈرتی ہوں، ہر انسان کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ وحشی ہیں، آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ نورا بی نے آواز لگائی، صاحب جی، کھانا لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ابیرہ کی جانب دیکھا۔ وہ الگ ہی زرار لگ رہا تھا، اسے بات کو بدلنا آتا تھا اور وقت کو خود کی جانب پلٹنا بھی۔ چلیں مسز، شوہر آفس سے آیا ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ آ جائیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا، مگر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میرے ماتھے پر کہیں بیوقوف لکھا ہوا ہے جو میں پل بھر میں ساری باتیں بھول کر آپ کے ساتھ بالکل نارمل ہو جاؤں گی؟ لکھا تو نہیں ہوا، مگر تم اپنی حرکتوں سے بار بار ثابت کرتی ہو کہ تم… اس نے آگے کا جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس عورت سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے، جس کو پتہ ہو کہ اس وقت ہر قسم کا اختیار اور حق اس کے سامنے کھڑے اس کے شوہر کے پاس ہے، پھر بھی وہ جانتے بوجھتے اس کو اشتعال دلائے کہ وہ مجبور ہو کر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے حق وصول کر لیں۔ اس کے بعد وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ سمجھیں کہ نہیں مسز؟ زرار کے لہجے کی شرارت ابیرہ کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے کہنے کے بعد ایک بار پھر سے ابیرہ کا ہاتھ تھاما اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اس بار ابیرہ نے مزاحمت سے گریز کیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ بیوقوف ہے۔ اگر وہ غلط نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو ابیرہ اسے اپنے رویے سے مجبور کر رہی تھی۔ جانے صبح کی پھیلتی سفیدی میں ایسی کیا بات تھی جو نا امیدی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ رات کی تاریکی اور تنہائی کے سبب جو بھی بوجھل پن انسان کی ذات کو اپنی گرفت میں لیے ہوتا ہے، وہ کالے آسمان پر نیلگوں روشنی پھیلتے ہی کہیں غائب ہونے لگتا ہے۔ آسمان کا یوں رنگ بدل کر اس کی قدرت کی گواہی دینا کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا ہے، اور یہ سحر اسے بھی اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ جبھی تو وہ روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً گھر سے نکل آتا تھا اور اندھیرے سے روشنی تک کا سفر ملاحظہ کرتا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہتا تھا۔ جیسے ہی گیٹ کھلنے کی آواز کانوں میں پڑتی تھی، وہیں وہ بھی اپنا بستر چھوڑ کر لان میں چلی آتی تھی۔ شاید ہی اس روئے زمین پر
کوئی شخص ہوگا جو اس منظر کا دیوانہ نہ ہوگا۔ بعد صبح کے مہربان ہوتے ہی وجود پر چھانے والی سکونیت کا انکار شاید ہی کوئی بشر کرے۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کے قدم گیٹ کے کھلنے کی آواز پر رکے، مگر پھر لاپرواہ سا انداز لیے وہ دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات کی باتوں کا اثر تھا یا کوئی منصوبہ کہ وہ اسے یوں ٹہلتا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے، وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہال سے باہر آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مگر آج کچھ زیادہ ہی خوشگوار محسوس ہو رہا ہے۔ سیویو چلو گی؟ عجیب سا انسان ہے، کوئی مروت ہی نہیں، سیدھا مدعے پر چلا آتا ہے۔ عبیرہ نے اپنے دماغ کے خیال کو جھٹکا۔ کس لیے؟ وہ چلتے چلتے رکی اور رخ موڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محب، یوں بات پہ بات محبوب کی نظر کا مہربان ہونا، خیر کا اندیہ نہیں۔ آنکھوں کی جسارت جذبات کی آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ جذبات کی آگ بھڑکے تو یہ رانجھا لیلا مجنوں کی داستانیں رقم ہونے لگتی ہیں۔ ایسے ہی اس نے کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا۔ میر زرار، آپ بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہاؤ اسٹرینج۔ وہ پھر سے ٹہلنے لگے۔ صحیح کہا، بغیر کسی غرض کے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نے ایک بار پھر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بھلا میر زرار کو بھی عبیرہ سے کوئی غرض ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ آیا اس کا لہجہ نا امید تھا یا پھر پرشکوہ؟ مگر شکوہ اسے کیوں مجھ سے ہونے لگا؟ وہ بھلا مجھ سے ایسی امیدیں کب سے باندھنے لگی؟ اپنے اندر اٹھنے والی خوش فہمیوں کو مٹانے میں وہ جلد ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ جلد ہی یہ بھی جان جاؤ گی، میں گاڑی نکالتا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کی اجازت کی پرواہ کیے بغیر اس نے پورچ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ سیویو پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو وہیں سڑک کے قریب پارک کرتے وہ نیچے اتر آئے اور پیدل آگے بڑھنے لگے۔ افق پر طلوع آفتاب کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ کالی رات کو صبح کی سفیدی نے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہلکی زردی نے بھی نمودار ہوتے رب دو جہاں کی قدرت کی نمائندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جہاں ہوا دھیم میں سر بکھیر رہی تھی، وہیں ننھی ننھی بوندیں بھی شرارت سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ زمین بھی آسمان کی جانب سے عنایت کردہ جام محبت پیتے ہی مہکنے لگی تھی۔ اس نے ہم قدم ہونے کی خواہش کو ترک کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے چاروں سو پھیلی خوشبو کو اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی زرار کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے خود کی جانب دیکھتا پا کر پھر سے اس کے ہم قدم ہونے کی خواہش لیے آگے بڑھ گئی۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ ہی گئی جہاں پہنچنا مقصود تھا، وہاں جہاں محبت لوٹاتی پانی کی لہریں آنے والوں کا استقبال ان پر خود کو نچھاور کر کے کرتی تھیں۔ لہروں کے دیوانے پن پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا تو اس کے ساتھ موجود شخص کے لب بھی پھیل گئے تھے۔ وہ قدرت پر مسکرائی تو اس کے مسکرانے پر مسکرا اٹھا، مگر پھر جلد ہی سر جھٹکتے وہ وہاں موجود آڑے ترچھے پتھروں کی جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ پتھر پر بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود کنکر کو بے رحم اوجوں کی نظر کر ڈالا۔ کنکر کے گرتے ہی لہروں کے تال بکھرتے چلے گئے۔ خاموشی پسند ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کو بولنے کا کتنا شوق ہے، پھر بھی اس نے اس کی جانب گردن گھماتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں اس نے سر نفی میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ اب بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، مگر تمہاری موجودگی میں نہیں۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو سب سے بری چیز ہمارے بیچ ہونے والی خاموشی لگتی ہے۔ عبیرہ کو اپنی جانب تکتا پا کر اس نے کہا لگایا، بھولنا مت، تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا عبیرہ شفقت۔ میر زرار، محبت جبر سے نہیں ہوتی، اور جو جبرن ہو وہ محبت نہیں، حالات سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ تم بھلے اسے سمجھوتا کہو یا کچھ اور، مگر تمہاری زندگی کا مدار، تمہاری چاہتوں کا مرکز میر زرار ہی ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ عبیرہ کی جانب بڑھایا جسے وہ بغیر کوئی مروت نبھائے نظر انداز کر گئی۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر زرار خود کو باز نہیں رکھ سکا تھا اور ایک بار پھر سے پرسکون ماحول کا فضول اس کے قہقہے نے توڑ ڈالا تھا۔ واپسی پر وہ دونوں سبحانی ولا آگے تھے۔ آج ڈاکٹر مظہر نے آنا تھا اور وہ ساری گفتگو میں خود شریک ہونا چاہتا تھا۔ نمکین پانی اس سے پہلے کوئی برا اثر چھوڑتا۔ ان دنوں
ان دونوں نے سب سے پہلے منہ دھونا مناسب سمجھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ سیدھا ڈائننگ روم میں چلے آئے جہاں سبھی ان کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ انم صاحبہ کو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر یوں بیٹھے دیکھ کر اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس نے ان کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے بوسہ دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ محبت بھرے لہجے میں ان کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اپنے بچوں کو دیکھ لیا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ انہوں نے شفقت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ماما، آج ڈاکٹر مظہر آئیں گے۔ وہ عام سے انداز میں روٹی کا نوالہ توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاید وہ کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس ایک بات کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ اس کو کس نے بلوایا ہے؟ پہلے کم سوتی ہوں جو اب پھر اس کو دعوت دے دی ہے۔ ان کا اشارہ ڈاکٹر مظہر کی طرف سے دی گئی ادویات کی طرف تھا جو انہیں ذہنی سکون کے سبب تجویز کی گئی تھی، جو انہیں پرسکون رکھنے کے لیے اور دماغی بہتری کے لیے سلائے رکھتی تھیں۔ ان کی بات سن کر سب ہی مسکرانے لگے۔ ماں، کیا پتہ وہ آپ کی نیند کی ڈوز میں کمی کر دیں؟ اس نے ان کی تشفیع کروانی چاہی۔ نہیں کرے گا، یہ ڈاکٹر تو بس پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بس ان کی جیب بھری ہونی چاہیے، مریض کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زرار، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، ان لمحوں کو یوں ہی دعاؤں کے زیر اثر سوتے رہ کر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے تک رہی تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ اپنی ماں کی اتنی سی خواہش سن کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ پیار سے ان کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں کے پاس لے کر آیا اور اس پر بوسہ دیا۔ کیوں نہیں ماں، جلد ہی آپ ان سے پیچھا چھڑوا لیں گی، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ تہمینہ نے پیچھے سے آواز لگا کر کھانے کا کہا مگر وہ ضروری کال کا کہتا وہاں سے چلا آیا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جو تہمینہ ہر وقت اس کے لیے تیار رکھتی تھی۔ باقی کمروں کی طرح اس کے کمرے کی بھی روز صفائی ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے استعمال میں کتنا آتا ہے۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیوں ان محدود سانسوں کی مہلت میں بھی اس قدر اذیتیں ہیں؟ کیوں قسمت کا میری زندگی سے بیر ہے؟ کیوں میری خواہشیں میرے ستاروں کی گردش کی محتاج ہیں؟ کیوں میری قسمت میں صرف بے بسی کی مار ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ کب بے اختیار ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا، کب اس کا دکھ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور اس کی تکلیف کو اس کی زبانی اس کے شریک حیات پر بیان کروا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی حالت اس وقت بالکل اس بچے کی سی تھی جو ننھی آنکھوں میں ننھی خواہشوں کے بکھرنے کی چبھن لیے کسی اپنے کی محبت کی جائے پناہ میں سمٹتا چلا جاتا ہے۔ عبیرہ بھی اس کو یوں ہی تھامے ہوئے تھی اور وہ بھی اس ننھے بچے کے جیسے اپنے خواہشوں کے بکھرنے پر ڈھیروں سوال و شکایات کیے جا رہا تھا۔ میری زندگی میں ہی کیوں بنیادی رشتوں کی کمی ہوتی ہے؟ کیا اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا تصور گناہ ہے؟ کیوں میں اوروں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ یا یادیں نہیں بن سکتا؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟ عبیرہ کے پاس اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، ماں سوائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں گردن ہلانے کے، اسے تسلی دینے کے سوا کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ انہوں نے مجھ سے جب بھی کچھ مانگا ہے میں نے خود کو بے بس ہی پایا ہے۔ میری بے بسی کی انتہا دیکھو، میری ماں ہوش میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، زندگی کے حسین رنگوں کو، رشتوں کے احساس کو محسوس کرنا چاہتی ہیں اور میں ان کی اتنی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرا دل کرتا ہے میں خود کو اس حد تک نقصان پہنچاؤں جہاں مجھے یہ تکلیف محسوس نہ ہو پائے، خود کو اتنی اذیت دوں کہ یہ اذیت کہیں بہت پیچھے رہ جائے۔ وہ بھی چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ زرار، ہم انسان ہیں، ہماری طاقت، ہمارے اختیارات محدود ہیں۔ جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں لیتے ہماری بے بسی یوں ہی ہمیں رلاتی رہے گی۔ شفا اللہ کا امر ہے، آپ تو کیا دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور ان اختیارات کا نہ ہونا بے بسی نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کی قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے کے بعد وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زرار اس کی بات سن چکا تھا۔ وہ کچھ پل کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور پھر گردن گھما کر اس نے عبیرہ کی جانب سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ عبیرہ مسکرائی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔
ڈاکٹر مظہر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ زرار نے خاص طور پر انہیں تاکید کی تھی کہ وہ اس کے بغیر سیشن شروع نہ کریں۔ عبیرہ کے جاتے ہی وہ اپنے جذبات کو مخفی رکھنے کے لیے سچائی کی عکاس آنکھوں کو دھونے کے لیے واش روم کا رخ کر گیا، اور جب آنکھیں ہر قسم کے جذبے، ہر قسم کے احساس کی نمائندگی سے باز آ گئیں تو وہ نیچے آ گیا۔ ڈاکٹر مظہر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا، پھر دونوں سنگل سیٹر صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ زرار کی نظروں کا مرکز عبیرہ نہیں تھی، نہ ہی اس کی سوچوں کا مدار اس کی شخصیت تھی۔ سارا دھیان ڈاکٹر مظہر کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی نظروں کا مرکز اس وقت صرف زرار کی آنکھیں تھیں۔ زرار کی آنکھیں اس وقت ہر قسم کے احساس سے خالی تھیں، مگر اس کے لیے نہیں۔ اس کے لیے وہ آنکھیں ابھی بھی بہت کچھ بیان کر رہی تھیں۔ زرار کو اس کی جانچتی نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ عبیرہ، پلیز ممانی سے چائے کا کہہ دو گی؟ اس نے دو گی کو لمبا کھینچتے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے محض جی کہنے کے ساتھ اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ انم کے ساتھ سیشن ختم ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر مظہر کو لیے ڈائننگ روم میں چلا آیا، جہاں سبھی انہیں کیا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی طبیعت ہے انم کی مظہر صاحب؟ سبحانی صاحب نے سوالات میں پہل کی۔ ان کی دماغی حالت میں کافی سدھار آیا ہے۔ عموماً ان ادویات کے اثرات اتنی جلدی واضح ہوتے نہیں ہیں، مگر اس دوا کے نتائج ایک ہی ہفتے میں دیکھنے کو ملے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا سبب ان کے ارد گرد کا ماحول بھی ہو۔ اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض کو ہائی پوٹینسی کی ادویات بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ جتنا ادویات اچھا اثر کرتی ہیں اور اس سے زیادہ ماحول بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ میں اب ان کی نیند کی ڈوز میں کمی کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے نوٹ پیڈ سے کاغذات نکالتے ہوئے زرار کی جانب بڑھایا۔ مگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ مریم خالہ کو لانے کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے سیشن کے دوران محسوس کیا ہے کہ وہ پہلے کی نسبت اب ایموشنلی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ آپ کا مطلب ہے انہیں سب یاد آ جائے گا؟ وہ صوفے کے پشت کو چھوڑتے ہوئے مزید آگے کو ہوا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ کب تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ مہینہ، ہفتہ، سال؟ دیکھو زرار، امید کا واسطہ سانسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک وہ چل رہی ہیں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں جانتا انہیں کتنا وقت ملے گا، مگر ان کی حالت میں کوئی بگاڑ نہیں دیکھنے کو ملا، جو کہ حیران کن بات ہے۔ آپ میں سے کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات ضرور کی ہے جس سے انہیں وہ یاد آ گئی ہیں، مگر اس بار انہوں نے پہلے کی طرح کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھایا، نہ ہی اپنے ہوش کھوئے ہیں۔ صرف ایک فریاد کی ہے اور چند آنسو بہائے ہیں، اور یہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔ وہ اس کی امید کے دیے کو جلتا رکھنے میں ناکام ہوئے تھے، اور یہ بات وہ اس کے چہرے کی چمک کو ماند پڑتے دیکھ کر سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ زرار، نا امید مت ہو، مجھے امید ہے اس بار ہمیں مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مگر اب آپ لوگوں کو مزید احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ مستقبل میں ایسی کسی بھی کوتاہی کے نتائج برے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ان سے ماضی کی کوئی بھی بات کسی صورت نہ کی جائے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں انہیں کچھ وقت درکار ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر سے بھول چکی ہوں کہ ان کی بہن اب نہیں ہے، لہٰذا ماضی کی کوئی بات نہ کرنا ہی مناسب ہوگا۔ ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ چلے گئے، مگر پہنچتے ساتھ ہی زرار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے اندر کی بے چینی بڑھی تو وہ لان میں چلی آئی۔ اس کے دماغ میں مسلسل ڈاکٹر مظہر کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ کیا ایک بار پھر میں آنے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن چکی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اندر کا گرد زیادہ بڑھنے لگا تو اسے صرف ایک طریقہ ہی سجائی دیا۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور پھر گھر کے اندرونی حصے کا رخ کر گئی۔ آج سارا دن وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس قدر الجھا رہا تھا کہ آفیشیل ای میلز کو اٹینڈ کرنے کا موقع ہی نہیں نکال پایا تھا۔ جب ہی وہ گھر آنے کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ٹانگوں کو لمبا کیے ان پر ٹیبل لیمپ رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ تھکن کا احساس زوروں پر تھا، مگر نیند اس قدر مہربان نہیں ہوئی تھی کہ وہ سکون سے 3 سے 4 گھنٹے سو سکتا۔ جب ہی اس نے خود کے اعصاب کو مزید تھکانے کے لیے سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کام کرنے کی ٹھانی تھی۔
وہ اہمیت اور توجہ طلب میلز کو ہائی لائٹڈ کرنے میں مصروف تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولنے کے انداز سے ہی وہ جان چکا تھا کہ دروازے کی دوسری جانب وہی ہے، اور یوں بغیر دستک دیے کمرے میں آنے کی جسارت بھی وہی کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے زرار کی نظروں کو اپنا منتظر پایا، جو اس سے یوں اتنی رات آنے کی بابت پوچھ رہی تھی۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ خاموشی سے آ کر کمرے میں موجود صوفہ کم بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عبیرہ کچھ نہ بولی تو وہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 5-10 منٹ بعد پھر سے زرار نے ہی بات کی شروعات کی۔ کیا اس وقت محض مجھے دیکھنے آئی ہو؟ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے اس نے کہا۔ وہ گڑبڑائی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دیکھنے کی؟ تو پچھلے 18 منٹ سے بلا وجہ یہاں ہونے کا مقصد؟ آپ کو ہر وقت اس طرح کی خوش فہمیاں کیوں رہتی ہیں؟ لازمی تو نہیں کہ آپ کے کمرے میں ہونے کا مطلب آپ کے دیدار کی چاہ ہی ہو۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ بالکل لازم نہیں ہے، مگر کیا ہے نا جانم، یہ میرا بیڈ روم ہے، نہ کہ ٹی وی لاؤنج جہاں آپ کو نیند نہ آئے تو آپ وقت گزاری کرنے چلی آئیں۔ زرار، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کم سے کم روز نہیں تو مہینے میں ایک ہی بار اچھے سے بات کر لیا کریں؟ اس کی اس قدر سنجیدگی کو دوسری جانب کوئی اور ہی رنگ دیا گیا تھا۔ چلے مسز، سوچتے ہیں کچھ، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر۔ اس نے شریر مسکراہٹ لیے کہا، مگر وہ سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ اگر سمجھ لیتی تو ہمیشہ کی طرح غصے سے دروازہ مارتی چلی جاتی۔ زرار، آنے کی یہ حالت اس نے سانس اندر کھینچتے خود کے ڈر پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کی۔ میری ہی وجہ سے انہیں وہ سب یاد آیا تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھیں میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے میرے بچپن کی ماما کی کوئی بات بتائیں۔ وہ کہنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اپنے ہاتھ کو مسل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس گردن کو ذرا سا ہم دے کر کہا۔ میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ محض اتنی سی بات ان کے لیے اس قدر پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو جذبات ہمارے نزدیک محض گفت و شنید کا ذریعہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ سامنے والے کی زندگی کا کل اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی ان سے یہ سب نہ کہتی۔ وہ چہروں کو پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا، جبھی تو اس کے چہرے سے اس کے ڈر کو بام کیا تھا۔ تم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میر زرار کو جان نہیں پائی۔ میں غافل رہنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے علم ہے تم نے ہی ان سے ماضی کی بات شروع کی تھی، اور یہ بھی کہ تم سے جو ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے۔ اگر مجھے رتی برابر بھی شک ہوتا کہ تم نے یہ سب جانتے بوجھتے کیا ہے تو تم یہاں بیٹھی مجھے صفائیاں نہ دے رہی ہوتی۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر تم کسی دن اپنے باپ کی طرح کوئی کھیل کھیلتے پکڑی گئی تو اس دن کے بعد سے تم میر زرار علی کی زندگی میں کہیں نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں عبیرہ۔ وہ تو اب بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے جملے پر جم سا گیا، دھڑکنیں مدھم ہوتی چلی گئیں اور لہجے کی سختی اڑن چھو۔ نہیں ہوں نا؟ عبیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق کے لیے پھر سے دہرایا، جس پر وہ صرف سر ہلا گیا۔ پھر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈھک بڑھتا کمرے سے نکل گیا اور اسے یوں ہی اداس چھوڑ گیا۔ نور کی ٹک ٹک کرتی انگلیاں رکیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سبحانی صاحب کو اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ کر تھوڑی سیدھی ہوئی اور اپنی شرٹ کو درست کیا۔ بابا، آپ آج آفس نہیں گئے؟ نہیں، ہم نے سوچا کیوں نہ آج اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اندر دماغ نے گھنٹی بجانی شروع کر دی تھی۔ نور، کیا ہم نے آج تک کبھی آپ پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط کیا ہے یا پھر اپنے خوابوں کو زبردستی آپ پر تھوپا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں بابا۔ آپ کو بھروسہ ہے نا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں کریں گے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آیا اس کے دماغ کی گھنٹی صحیح بج رہی ہے یا پھر اس کا گھنٹا خراب ہو گیا ہے۔ جی بالکل بابا۔ اس نے ٹانگیں سیدھی کی اور الرٹ ہو کر بیٹھی۔ ویسے بابا، آپ آج اتنی جذباتی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سچ پوچھیں تو کب سے دماغ گھنٹی بجا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ہنس پڑے۔ وہ اس لیے کہ اب ہم جو آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سوال کا جواب آپ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ جی بابا، آپ پوچھیں۔ بیٹا، آپ کی ماما نے بتایا کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی معقول وجہ؟
نور نے ہلکی سے آنکھیں گھما کر پاس بیٹھی تہمینہ کو دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے آنکھوں سے ہی سوال کیا، جس کا جواب میں آنکھوں کی گوری سے نوازا گیا۔ اسی دن جس دن مہمانوں کے آتے ہی تمہاری دوست کی شادی آن پہنچ رہی تھی اور ابھی تک چل ہی رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے، ماں تو بیٹی کی سہیلی ہوتی ہے۔ اس نے پھر سے آنکھوں کی زبانی کہا۔ نہیں، میں ماں ہی اچھی ہوں، انہوں نے بھی اشاروں سے ہی جواب دیا۔ نور کو اپنی ماں کو شکوہ بھری نظروں سے دیکھتے اور تہمینہ بیگم کو واپس اس گھوریوں سے نوازتے سبحانی صاحب بہو بھی دیکھ چکے تھے۔ تہمینہ بیگم، آپ ذرا ہمیں اور ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہم سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گی۔ تہمینہ بیگم مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں اور دوسری جانب نور کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ آج آر یا پار ہونے والا معاملہ ہے۔ تو بتائیں، پھر ہماری بیٹی کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بابا، کوئی بھی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ کیا ہماری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، میں اسے خود دعوت دوں گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بابا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بار مہمانوں سے بھاگیں گی نہیں؟ ان سب باتوں کے دوران سبحانی صاحب کے چہرے پر سختی نے کہیں بھی بسیرا نہیں کیا تھا، جبکہ نرمی نے پیچھا نہیں چھڑایا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے بازو کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے سر ان کے بازو کے ساتھ ٹکا دیا۔ آئی لو یو بابا۔ بابا آلسو لو یو گڑیا۔ بھابھی، احسان نظر نہیں آ رہا؟ اس نے بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، رات کو گھر نہیں آیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ بھابھی نظر رکھیں، یہ نہ ہو بیٹھے بٹھائے کوئی نئی مصیبت ڈال لے۔ ویسے بھی میرا بھائی بیچارہ اتنا شریف ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ احسان اس کا بیٹا ہے۔ یہ طنز میں لپٹا تمانچہ تھا جو اس نے اپنی بھابھی کو رسید کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سامنے بھی ارم تھی، اس کی کزن۔ نظر رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اولاد نے جو چاند چڑھانے ہوتے ہیں وہ چڑھا ہی لیتی ہے۔ اب حالو جی کو ہی لے لو، کتنی سخت طبیعت کے مالک تھے، سب کہتے تھے عقاب جیسی نظر ہے، مگر تم نے ان کی ناک کے نیچے عشق لڑا ہی لیا۔ اس نے جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بھرپور حملہ کیا تھا۔ ویسے گن تو تم میں بھی ہیں، اچھے بھلے ہنستے بستے گھر کو اپنے حسن کے جلووں سے نامراد محبت کی آگ میں جلا ڈالا۔ انہوں نے آخر میں ایک آہ بھری۔ سامنے اس نے بھی طنز کے تیر چلانے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ بھتیجے کو آتے دیکھ کر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارے احسان، آ جاؤ، نہیں تو بھابھی نے شاید قسم کھائی ہے آج تانے دے کر مار ہی دینا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے والے صوفے پر آ گرا۔ کیسی ہیں، اور وہ آپ کے شوہر کی بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی، لگتا ہے پھوپھو نے آپ کو ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ مجھے تو تب منع کریں گے جب خود ملیں گے، مگر وہ تو خود بھی نہیں ملتے۔ وہ ناگوار خشک لہجے میں بولی۔ تم یہ بتاؤ، تمہارا بھوت اترا کہ نہیں؟ اپنے بالوں کی لٹ کو وہ انگلی پر لپیٹتی پوچھ رہی تھی۔ اس کا حسن کوئی جادو ہے پھپھو، جادو جس کی ایک جھلک نظر آتے ہی میری حیوانیت جاگنے لگتی ہے۔ ہاں ہاں، عورت تو ویسے ہی کشش رکھتی ہے، اور پھر اگر اس کا حسن کسی نامحرم پر آشکار ہو جائے تو قیامت برپا ہو کر رہتی ہے۔ دونوں کی باتوں کے بعد رہی سہی کسر ان کے کہکہوں نے پوری کر دی تھی۔ خدا کو مانو، کوئی شرم لحاظ ہے کہ عزت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیچ ڈالا ہے۔ کہیں سے لگتا ہے کہ تمہارا باپ بڑا شریف انسان تھا، اس کی ماں کو تم مار ہی چکی ہو، اب اس بچی کو تو زندہ رہنے دو۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنی بھابھی کی بات پر منہ بنا کر اپنے بھتیجے کی جانب دیکھا۔ ارے پھپھو چھوڑیں، آپ کو تو پتہ ہے ذرا پرانے دماغ کی عورت ہیں۔ بس باتوں کا اثر اتنا ہی تھا کہ ایک مذاق کا جملہ سا مٹا گیا اور دونوں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ عبیرہ اور زرار نور کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انڈور سیٹنگ کے بجائے زرار نے آؤٹ ڈور سیٹنگ کو ترجیح دیتے ہوئے کونے والی ٹیبل کا انتخاب کیا۔ کونے والی ٹیبل کے انتخاب کا مقصد کچھ خاص تو نہیں تھا، مگر وہ وہاں محفل سے جائیں ان موسیقار سے دوری پر رہنا چاہتا تھا جن کی سر بکھیرتی آوازوں میں کسی اور کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ زرار نے بیٹھنے کے بعد دو انگلیوں کو باہم ملا کر بہرے کو اشارہ کیا تھا تو وہ بھاگتا ہوا حاضر ہوا۔ بہرے نے ایک کارڈ زرار کو دیا اور دوسرا اس نے عبیرہ کی جانب بڑھایا، جس سے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر گئی۔ زرار نے مینیو کارڈ سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا۔ اس کی نظریں داخلی راستے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ اس کے ساتھ اکیلے بیٹھنے پر زیادہ خوش نہ ہو۔
وہ مسلسل موبائل کی کور کے ساتھ کھیل رہی تھی، کبھی اسے موبائل پر چڑھا دیتی تو کبھی اتار دیتی۔ آرڈر لینے کے بعد بہرا چلا گیا تو زرار پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر میز پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں ماحول کا فسوں تھا یا کچھ اور کہ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف اسے زرار کی گہری آنکھوں میں خود کا عکس اچھا لگ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ریسٹ روم میں جانے کا کہتی وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر میز پر سے اپنا کلچ اور موبائل اٹھایا۔ عبیرہ، زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عبیرہ نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا مگر چیزیں واپس میز پر رکھ دیں۔ میں تمہارے متعلق کبھی بھی پر یقین نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ واپس بیٹھ گئی۔ مطلب کہ میں تمہارے بارے میں کسی بھی قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ اس بات کا بھی نہیں کہ آیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے عبیرہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ہلکی گردن گھما کر اپنی اطراف میں دیکھنے لگا۔ کاش کہ انسان کے پاس کوئی ایسا گیجٹ ہو جس سے وہ سامنے والے کو خود کے ساتھ بات کرنے پر مجبور کر سکے۔ عبیرہ نے دل میں سوچا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات کا جواب دے مگر وہ خاموشی کی چادر اوڑھے بیگانہ بن گیا۔ وہ ہمیشہ اس کی خواہشات کے برخلاف ہی کرتا تھا۔ نور اچانک سے عبیرہ کی ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ ویسے بھی وہ سیٹ پر بیٹھی کم اور گری زیادہ تھی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے بیگ سے موبائل نکالا، تہمینہ بیگم کو کال کر کے اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کی اطلاع دی اور پھر ٹانگ کو ہلانے کا شغل فرمانے لگی۔ اسے آئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے مگر زبان ابھی بھی حرکت سے عاجز دکھائی دے رہی تھی۔ یار نور، اب بتاؤ گی بھی یا پھر ایسے ہی انتظار کروانے کے لیے بلوایا ہے؟ بالآخر زرار بول اٹھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ زرار نے اکتا کر عبیرہ کی جانب دیکھا جو خود الجھی الجھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ایک بار پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ بابا نے کل میری ڈیٹ پلان کی ہے۔ دونوں پشت چھوڑتے آگے کو ہوئے تھے۔ نور، زرار نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ بھی اپنی بات کی حمایت میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، ایسے مت دیکھو، صحیح کہہ رہی ہوں، بھلا ایسے کوئی بیچتا ہے اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ ملنے؟ اس کی رونی صورت دیکھ کر زرار سے اپنی ہنسی روکنا محال ہونے لگا تھا، جبکہ عبیرہ تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیسے تاثرات دے۔ اور وہ خوش نصیب ہے کون؟ یار پارٹنر، میں اس وقت ہرگز مذاق برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اچھا، کون ہے وہ؟ موئز ہے۔ جانتے ہو مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب فائنل کر دیا؟ بتاؤ، ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں مان ہی نہیں سکتا ماموں نے تم سے پوچھا نہ ہو۔ پوچھا تھا نہ کہ بیٹا بتاؤ کہ کوئی پسند تو میں دعوت دیتا ہوں اسے کہ آئے اور میری بیٹی کو لے جائے۔ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو رافع با؟ عبیرہ نے جذباتیت کا احساس لیے کہا اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبائی۔ نور نے معصومانہ انداز اپنائے زرار کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ پھر اس نے عبیرہ کی جانب دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر پریشانی سے۔ واہ، مجھے تو آج تک بتایا نہیں کہ تم رافع کو پسند کرتی ہو۔ ہاں، تو میں کون سا اس سے پسند کرتی ہوں؟ وہ تو عبیرہ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، جبکہ میں نے تو اسے بتایا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھلا مجھ جیسی سوبر لڑکی کو اس رانگڑ انسان سے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ اس نے بات کرنے کے ساتھ ہی نامحسوس انداز میں یوں عبیرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ زرار کو محسوس نہ ہوا۔ تو تمہیں رافع پسند ہے؟ زرار نے بغیر اس کی تقریر کو کسی خاطر میں لائے اپنا سوال دہرایا۔ پارٹنر، کہا نا نہیں پسند۔ وہ اپنے سامنے پڑی کیچپ کی بوتل کو زور سے میز پر پٹکتی بولی، پھر موئز سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا ہے وہ، اور ویسے بھی شفقت انکل ماموں کے کافی پرانے دوست ہیں۔ مسئلہ ہی مسئلہ ہے، میں کیسے ایسے ہی کسی کے سامنے منہ اٹھا کر ملنے چلی جاؤں؟ کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ہونے والے منگیتر کے ساتھ، اور عین ممکن ہے شوہر بھی۔ اس نے سلاد ٹرے میں سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے اندازے نہ ہی لگاؤ تو بہتر ہوگا۔ انتہائی غلط فیصلہ تھا جو تمہیں یہاں بلا لیا۔ عبیرہ ٹھیک کہتی ہے، ذرا سی انسانیت نہیں ہے تم میں۔ اس کو دیکھو کیسے خاموشی سے سن رہی ہے مگر تم تو بددعائیں ہی دیے جا رہے ہو۔ بہت شکریہ فضول قسم کے پارٹنر۔ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ اٹھاتی ایسے گم ہوئی جیسے JF تھنڈر ہو۔
ابیرہ نے اس کے پیچھے جانے کی صحیح کی، مگر زرار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ کدھر؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ تم نے دنیا کے سامنے میرے اشتہار کب سے لگانے شروع کر دیے ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو خود سے ہی پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اچھا، اور میں کیسا ہوں؟ ایگوئسٹک، ایروگینٹ، روڈ، اسٹبرن۔ اس کی شان میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی زرار نے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ووکیبلری مجھ پر ہی استعمال کرو۔ میں تو کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، آپ ہی بزیدتے جاننے کے لیے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میرے خیال سے تمہیں اپنے الفاظ کا چناؤ محتاط ہو کر کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کل کو تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں۔ کہنے کے بعد وہ تھوڑا پیچھے ہوا اور اس نے نیپکن اپنی ٹانگوں پر پیچھے بچھا دیا۔ وہ کھانے کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری تیاری میں تھا۔ ابیرہ نے ایک بار پھر دکھ سے اسے دیکھا اور پھر اسی دکھ کے ساتھ ہنسی۔ آخر آپ کو اس قدر خوش فہمی کیوں ہے؟ آپ تھکتے نہیں ہیں ہر وقت خود کو سراہتے؟ اس کی بات پر زرار کا کہا بے ساختہ تھا۔ ابیرہ نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کو بجھانے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لاعلمی کتنی بڑی نعمت ہے۔ I bet you ابیرہ you will regret this۔ You will ابیرہ شفقت you will۔ اس نے کانٹے سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر واپس اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔